مسئلہ کشمیر اب تک کیوں حل نہیں ہو سکا اور اس مسئلے پہ عالمی رائے عامہ کی حمایت کیوں نہیں مل سکی؟ بھارت کی جانب سے 5 اگست کو 3 سال قبل جو اقدامات کیے گئے اس کے باوجود دنیا اس پہ کیوں خاموش ہے اور اقوام متحدہ نے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کیوں کردار ادا نہیں کیا؟ حالانکہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کا سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے اور آج بھی اقوام متحدہ کے یہ ایجنڈے پہ ہے۔ اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہم اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک گئے اور وہاں پہ جب یہی سوال ہم نے اقوام متحدہ کے ایک ذمہ دار سفارتکار سے کیا اور جو انہوں نے جواب دیا وہ نہ صرف چشم کشا بلکہ دل خراش اور بہت سی حقائق جو ہیں ان کو عیاں کرتا ہے۔ 30 جون کو اس سال ہم اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر جو کہ نیو یارک میں ہے وہاں گئے اور اس دوران اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے مختلف جو ہے وہ شعبہ جات اور جو وہاں پہ آرگنائزیشنل ورک ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملا اور اسی دوران سلامتی کونسل کا وہاں ہونے والا اجلاس اس کو بھی دیکھنے کا موقع ملا اور بعد ازاں ہم جو ٹرسٹی شپ کونسل ہے جو اقوام متحدہ کے 6 بڑے اداروں میں سے ایک ہے اس کے ہال میں جب ہم پہنچے اور ہمارے لیے جو معلومات دے رہے تھے اقوام متحدہ کے سفارتکار ایک ذمہ دار ان کا تعلق سینیگال سے تھا اور انہوں نے ہمیں اس ٹرسٹی شپ کونسل کی جو ہے وہ تفصیل بتائی کہ جب اقوام متحدہ قائم ہوئی تو دنیا میں بہت سے ممالک جو تھے وہ محکوم تھے اور زیادہ تر وہ برطانیہ، فرانس، اٹلی، آسٹریلیا وغیرہ ان ممالک کے جو ہے وہ زیر تسلط تھے اور اس لیے اقوام متحدہ نے اپنے آرٹیکل 75-76 کے تحت ایک ٹرسٹی شپ کونسل جو ہے وہ بنائی اور اس ٹرسٹی شپ کونسل کا جو حال ہے وہ سویڈن کی حکومت نے جو ہے وہ بنا کے دیا اور اس ٹرسٹی شپ کونسل کے بننے کے بعد 11 جو محکوم ممالک تھے انہوں نے آزادی حاصل کی اور ان ممالک میں ناراؤ، گھانا، ٹوگولینڈ، مغربی ساموا، ٹینگانیکا، روانڈا، روندی، برطانوی کیمرون، فرانسیسی کیمرون، نیو گنی، بحر الکاہل کے جزائر اور اطالوی جو ہے وہ صومالی لینڈ شامل ہے۔ یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اٹلی اور بیلجیم کی 9 آبادیاں تھیں لیکن اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ کونسل کے تحت ان کو لیا گیا۔ وہاں پہ پھر جو ہے وہ ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ان لوگوں نے جب اپنی آزادی کے حق میں فیصلہ دیا تو یہی جو محکوم ممالک تھے وہ آزاد اور خود مختار ملک بن گئے اور آج ان کے پرچم جو ہیں اقوام متحدہ کے باہر جو ہے وہ وہاں پہ لہرا رہے ہیں۔ میں نے سینیگال کے جو سفارتکار تھے جو اقوام متحدہ کی نمائندگی کر رہے تھے میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ مسئلہ جموں و کشمیر جو ہے وہ 1948 سے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ ہے اور سب سے پرانا جو ہے وہ حل طلب مسئلہ ہے اور آج بھی جو ریاست جموں و کشمیر میں جو سیز فائر لائن تھی جس کو اب کنٹرول لائن کہتے ہیں وہاں پہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ٹرسٹی شپ کونسل اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی؟ انہوں نے اس حوالے سے ٹرسٹی شپ کونسل کا آئین اور باقی چیزیں بتائی۔ جب میری ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ طویل ہوئی اور مکالمہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو اصل حقائق بتاتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر اب تک کیوں حل نہیں ہو سکا اور جو میرے لیے جو ہے وہ بہت ہی چشم کشا اور قابل غور ہیں، آپ بھی یقیناً یہی کہیں گے۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کشمیری عوام کی آزادی نہیں چاہتے اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ انہیں مل جائے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا
اس اجلاس کا کہہ رہے تھے کہ میں پورا تمام دن، وہ ایک ویک جاری رہا، تمام دن میں وہاں موجود رہا، اور اس اجلاس میں جب مسئلہ کشمیر پہ بات ہوتی تھی تو دونوں ممالک جو ہے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے تھے، اور اصل جو مسئلہ تھا کشمیری عوام کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، حق خود ارادی، اس کی کسی نے بات نہیں کی۔ تو جب تک یہ دونوں ممالک نہیں چاہیں گے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اقوام متحدہ نہ اس کو حل کر سکتی ہے، نہ ہی یہ ٹرسٹی شپ کونسل میں آ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی میڈیشن ہو سکتی ہے۔ خصوصاً شملہ معاہدے کے بعد یہ دونوں ممالک نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم اس کو دو طرفہ مذاکرات سے حل کریں گے۔ تو جنرل اسمبلی میں جو گزشتہ سال پاکستان اور بھارت کے نمائندوں کے درمیان اس مسئلے پہ جو گفتگو ہوئی، اور جو سینیگال کے سفارتکار جو اس کے آئینی شاہد تھے، انہوں نے جو بتایا، اس سے یہ صورتحال جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اب تک کیوں حل نہیں ہو سکا، مسئلہ کشمیر پہ عالمی رائے عامہ کی حمایت کیوں نہیں مل سکی، اور اقوام متحدہ جو ہے وہ اس مسئلے کو کیوں حل نہیں کر سکی۔ تو اور ایک غیر جانبدار جو ہے وہ ملک کے اور ایک غیر جانبدار سفارتکار کی جانب سے جو چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی غور طلب ہے۔ اور اس مسئلے کا جہاں تک پہلو ہے، اس میں یہ ایک بات درست ہے کہ پاکستان اس مسئلے کو حل طلب سمجھتا ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر میرا ٹوٹ انگ ہے، اور میں اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اور بھارت کی یہی ہٹ دڑمی جو ہے وہ اس مسئلے کو حل نہ کرنے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ تمام لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ساؤتھ ایشیا میں نامن ہو سکتا ہے۔ دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں، ان کے جو وسائل ہیں وہ جنگ پہ لگ رہے ہیں، اور اس کی وہ لوگ جو ہے وہ بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہیں۔ تو بھارت کو یہ ضرور سوچنا چاہیے، اور پاکستان اور بھارت کو مل کے کشمیری عوام کو جو ہے وہ حق خود ارادیت دینا چاہیے، اور اس قسم کا انتظام ہونا چاہیے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کا یہ نہیں ہو کہ اس میں کسی ایک کی فتح یا شکست ہو۔ یہ جیسے ٹرسٹی شپ کونسل ہوتی ہے، اس میں دونوں ممالک کا جوائنٹ کنٹرول ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہو سکتا ہے، اور جیسے دو عالمی جنگیں یورپ کے ملکوں نے لڑی لیکن آج وہی دوستانہ تعلقات کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پاکستان اور بھارت کو بھی اور وہاں کی قیادت کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کشمیری عوام تو پس رہے ہیں، لیکن دونوں ممالک کے عوام کو بھی اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی اور پڑتی رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو دانشور ہیں، ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں، اس حوالے سے اپنا رول ادا کریں گے اور رائے عامہ ہموار کرنے میں اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ بہرحال اقوام متحدہ کے جو سفارتکار نے جو صورتحال بتائی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔